صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو، مجھے بلکہ تمام امت مسلمہ کو سلامتی، ایمان، صحت والی زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضوں نے آپ کا گھیراؤ تنگ کر رکھا ہے، آپ قرضوں کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے ہیں، تنگ دستی ہے، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، تو آپ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹرسٹنگ بیسٹ وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا کروڑوں کے حساب سے بھی قرضہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دولت کا دینا نہ دینا صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو اس لیے جب اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے تو جب ہمارے معاشی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فقر و فاقہ ہمارے گھر میں آ جائے، تنگ دستی نے ہمارے گھر کے اندر ڈیرے لگا رکھے ہیں، تو بجائے آپ لوگوں کو بتانے کے، بجائے آپ پیروں کے بتانے کے، بجائے آپ فقیروں کو بتانے کے، بجائے آپ مولوی کے پاس جانے کے، آپ اللہ رب العزت سے براہ راست ڈسکس کیا کریں، اللہ رب العزت سے ان مسائل کا حل کروایا کریں، ٹھیک ہے۔ کہ صحابہ کرام کی آپ زندگی کو پڑھ لیں، بزرگوں کی زندگی کو پڑھ لیں، خدا قسم آپ خود حیران ہوں گے کہ ان کو ادنا سے ادنا چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ اللہ رب العزت سے جا کر رجوع کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر اگر کسی کو نمک کی ایک چٹکی کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود ہو جاتا، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آج ہم خود دیکھیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ بڑی سی بڑی چیز ہمیں اگر ضرورت درپیش ہوتی ہے تو وہ ہم اللہ کے بجائے غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، قبر والے کے پاس جا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولاد مانگنی ہے تو قبر والے کے پاس چلے جاتے ہیں، بیٹا نہیں ہے بیٹی ہیں تو اللہ رب العزت کے بجائے ہم قبروں پر چلے جاتے ہیں، چادریں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات آپ نہ سمجھیں کہ میں قبر کیا پیروں کے خلاف ہوں، پیروں کو نہیں مانتا، نہیں، الحمدللہ میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں، ہم مانتے ہیں اور تہ دل سے مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جائیں، ضرور جائیں، درباروں پر جائیں، دعا مانگے، لیکن ان کے وسیلے سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا کر، اس کے وسیلے سے ہمیں اولاد عطا فرما، اس کے وسیلے سے ہمارا یہ کام حل فرما دے۔ بلکہ یہ تو نہیں کہنا کہ آپ پیر کے پاس جائیں، داتا صاحب، داتا حجویری صاحب میرا یہ کام کر دیں، بہو صاحب آپ میرا یہ کام کر دیں، فلاں پیر صاحب میرا یہ کام کر دیں، بلکہ یہ نہیں، یہ بہت زیادہ اشد گناہ ہے، یہ ایک شرک ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے ضرور بچیے گا اور دوسروں کو بھی ضرور بچائیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سے براہ راست ڈسکس کریں۔ آج ہمارے پیر کیا کہتے ہیں؟ نام نہاد کے پیر، ان کے منہ پر داڑھی بھی نہیں ہوتی، جن کے منہ پر سنت رسول بھی نہیں ہے، ہر کام سنت کے خلاف، دین کے خلاف ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی براہ راست اللہ رب العزت نہیں سنتا، آپ ہمیں سنائیں اور ہم اللہ رب العزت کو سنائیں گے، آپ کی ہمارے آگے اور ہماری ان کے آگے چلتی ہے، آپ ان سے براہ راست کام نہیں کرتے۔ یہی کام بڑے بڑے عیسائی پادری کیا کرتے تھے،
سکھ آج کے دور کے اندر یہی کہتے ہیں، سکھ کا یہی مذہب ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست نہیں سنتے کسی کی، بلکہ اپنے پیاروں کے واسطے سے سنتے ہیں، اپنے پیاروں کے واسطے سے سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے حالات رکھیں اور ہم وہی حالات اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے، تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی تنکوں کی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلقات جوڑنے کے لیے کوئی تنکوں کی سہارت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ براہ راست اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ بلکہ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے قرض جو ہے، چاہے پہاڑ برابر ہمارے اوپر قرض آ جائے وہ بھی اتر جائے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، اس سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے، بہت ہی آسان ہے کہ نمبر 1 پر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، نمبر 2 پر یہ ہے کہ آپ حرام سے بچے حلال کھائیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور اس طرح آپ حرام سے بچ کر حلال کھانا شروع کر دیتے ہیں، تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی ان 2 شرائط کے ساتھ اجازت دے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف کہ روزانہ اس دعا کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا قرض ادا نہیں ہوتا تو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرنی ہے، قرض انشاءاللہ غیب سے ادا ہو جائے گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوشش تو یہ کیا کرنی ہے کہ آپ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو آپ صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اول آخر درود شریف پاکی کی حالت میں 5 وقت کی نماز بھی پابندی کرنی ہے، تو یہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 100 مرتبہ آپ جب تک آپ کا قرض آپ کے سر کے اوپر باقی رہتا ہے تب تک یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر جتنا بھی بڑا سے بڑا آپ کے سر کے اوپر قرض ہوگا، انشاءاللہ تعالی آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان قرضوں کی حالاتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔